بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جو بڑی خبر ایک آئی تھی اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی جنرل اشفاق پرویز کیانی کی، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ برف پگھلنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ تو دکھائی نہیں دے رہی، یعنی اگر یہ ملاقات ہوئی بھی تو جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا عمران خان نے وہ نہیں دیا۔ ہاں، عمران خان صاحب فیس سیونگ دے سکتے ہیں اس لیول پہ کہ اسٹیبلشمنٹ واپس بیرکس میں چلی جائے اور فوج اپنا کام کرے، ادارے اپنا کام کریں، کیونکہ جب میری لاسٹ عمران خان صاحب سے آج سے لگ بھگ 3 سال پہلے جب ملاقات ہوئی تھی اور جب باتیں ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لگاتار مداخلت کر کے پاکستان کی سیاست کو اور پورے سٹرکچر کو تباہ کیا۔ تو عمران خان کی یہ سوچ تب سے بنی ہوئی تھی کہ ہر حال میں پاکستان کا ایک ہی حل ہے کہ سیاستدانوں کو اور سویلینز کو ان کا کام کرنے دیا جائے، تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں۔ حالانکہ ماضی میں عمران خان صاحب اس سے مختلف سوچتے تھے، پوری قومی الگ سوچتی تھی، لیکن اچھا ہو گیا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی اور لوگوں کو سمجھ آئی کہ ایکچولی پاکستان کا سب سے بڑا مجرم کون ہے جس نے پاکستان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہاں تک پہنچایا۔ دیکھیں، اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ آواز اٹھائی نا سویلین سپرمیسی کی، تو اس کے ساتھ بہت سارے الزامات لگے ہوئے ہوتے تھے، ان میں سے کچھ جھوٹے اور کچھ سچے ہوتے تھے، لیکن ان لوگوں کے کریکٹر اتنے بڑے نہیں تھے۔ یہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا کریکٹر اتنا بڑا تھا اور ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ اتنا زیادہ تھا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نا اکثر کہ مجھے لوگ 50 سال سے جانتے ہیں، تو بات یہی ہے کہ لوگ اپنے ایک ذاتی جان پہچان والے آدمی کو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو پھر انہیں پہلی مرتبہ ایسا لگا کہ جھوٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بولتی ہے، سیاستدان نہیں بولتے۔ تو عمران خان صاحب اتنی فیس سیونگ تو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا دیں گے۔ اب علیمہ خانم نے تردید کر دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بات کی ہے بیرسٹر گوہر سے اور بیرسٹر گوہر نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ عمران خان صاحب کی سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسری جانب جو جرنلسٹ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی لوگوں نے کنفرم کیا کہ ملاقات ہوئی ہے، خاص طور پہ رضی طاہر صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب ایک طرف کچھ صحافی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات ہوئی ہے، دوسری طرف بہت سارے لوگ چپ بھی ہیں جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ تو علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ یہ ملاقات عمران خان صاحب کی نہیں ہوئی، لیکن اگر ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اور اس کا نتیجہ آپ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ خیبر پختونخوا میں جو سازشیں بڑھ رہی ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہے جو وہ پچھلے 70 سال سے کرتی آ رہی ہے، لیکن اس مرتبہ وہ ذرا تھوڑا سا سامنے آ کر رہے ہیں اور اپنی مقبولیت کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ننگے پن کا شکار ہیں، تو لوگ اب جانتے ہیں سارا کچھ۔ علیمہ خانم نے کہا جناب کہ ہم نے چیک کیا بیرسٹر گوہر سے، یہ خبر مکمل طور پہ فیک ہے، غلط معلومات اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹارچر ہو رہا ہے قید تنہائی والا، اس سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو فیکٹ ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں کہ عمران خان صاحب کو علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی اسپتال میں، ان کی آنکھ کے حوالے سے انہیں اپنے بیٹوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور انہیں کتابیں نہیں دی جا رہی 6 مہینے سے، اور انہیں ٹیلی ویژن کی سہولت بھی میسر نہیں ہے کہ وہ اس سے دیکھ لے اور کچھ ان کو انفارمیشن ملے، اور انہیں کسی سے بھی رابطہ کرنے کی باہری دنیا سے اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک وکیل ہے جس کے تھرو 1-2 دفعہ معلومات آئیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ تو اب یہ جناب ساری چیزیں علیمہ خانم نے کی ہیں، حقیقت تو سامنے آ ہی جائے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن نتیجہ پہلے ہی آپ کے سامنے آ گیا۔ لیکن نا یہاں پہ اگر خفیہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ تو رپورٹ نہیں ہوتی، خفیہ ملاقات کو رپورٹ کرنے کے پیچھے بھی پھر ایک مقصد ہوتا ہے کہ معلومات اب نکالو باہر، اب معلومات باہر نکالو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ہمیں اس کا بینیفٹ ہوا نہیں۔ اب دیکھیں نا، فرض کریں آپ کچھ عرصے بعد عمران خان کی کوئی بہن ملتی جا کر جیل میں عمران خان سے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے ملنے آیا تھا اشفاق پرویز کیانی، مطالبات لے کر آیا تھا، میں نے انکار کر دیا، وہ باہر آ کر بتاتی تو بڑی بے عزتی ہو جاتی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کرنا ہوتا، جرنیل نے خود فون کر کے بتانا ہوتا ہے یہ خبر ہے۔ 100 ان کے پولیٹیکل اور سوسائٹی کے اندر بے شمار ان کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی طرح بھی خبر اس طریقے سے نکالتے ہیں باہر کے، جو خبر دینے والا ہوتا ہے اس کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا یہ خبر جنریٹ کہاں سے ہوئی اور چلی کہاں سے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر نے علیمہ خانم کو یہ بتایا، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر پہنچ گئے اسکردو، یعنی بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے وہ شخص ہیں جنہیں اجازت مل گئی کہ آپ اسکردو چلے جائیں۔ اب یہ کمپین کیا چلائیں گے؟ بیرسٹر گوہر پبلک والے آدمی نہیں ہے،
اور کمپین چلنی کیا ہے وہاں پہ جو حالات ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن جن لوگوں کو جانا چاہیے تھا نا, میری نظر میں جن لوگوں کو جانا چاہیے تھا, علی محمد خان صاحب وہاں اچھا کام کر سکتے تھے, شہریار آفریدی کو جانا چاہیے تھا, جنید اکبر وہ بیچارے گئے بھی, شامدانہ گلزار بڑا شاندار کام کر سکتی تھی خواتین میں جا کے, کچھ اور خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ بڑا اچھا کام کر سکتی تھی, اسد کیسر انہوں نے کوشش بھی کی, عاطف خان ہو گئے, فیصل امین گنڈا پور ہو گئے, یہ جا سکتے تھے وہاں, بڑے جلسے جلوس کر سکتے تھے, شاہد خٹک بڑے متحرک آدمی ہیں وہ جا سکتے تھے, فیصل جاوید نیازی عمران خان کے جلسوں میں تقاریر کرتے تھے وہاں جا سکتے تھے, اعظم سواتی, خرم ذیشان اور ان جیسے درجنوں لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس, کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس, یہ لوگ جا کے وہاں کمپین کر سکتے تھے. لیکن کسی کو وہاں جا کے کمپین کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. ہاں بیرسٹر گھور کو چھوڑا گیا ہے, بیرسٹر گھور جو ہے وہ پبلک کے اندر جانے والے بندے ہی نہیں ہیں, وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کے بندے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک طرف تو بیرسٹر گھور کو اجازت ملی, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما اور جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں امیدوار, انہیں نظر بند کیا ہوا ہے. فسطائیت اور ناانصافی اپنے عروج پہ ہے. ایک طرف گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی ریاستی مشینری کی مدد سے جلسے کروائے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف حلقہ 2 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عتیق پیرزادہ کو سیکیورٹی فورسز نے گھر میں نظر بند کر دیا اور کمپین تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ ناظرین اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال ہے کہ بیچارے اب نظر بندیوں پہ اتر آئے ہیں, امیدواروں کو نظر بند کر دو, یہ باہر جائیں نہ, پبلک میں یہ ووٹ مانگے ہی نہ, ان کو ووٹ پڑے ہی نہ. پھر اس کے علاوہ جتنے ووٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو اٹھا کے دور دراز علاقوں میں منتقل کر دیا تاکہ وہ ووٹ ڈالے ہی نہ. اور تیسرا یہ ہے کہ فارم 47 زندہ باد وہ تو موجود ہے. اب نواز شریف کو بھی NOC مل گیا ہے باقاعدہ. یہاں میڈیا پہ کل نواز شریف کا رزلٹ کارڈ آیا ہوا تھا, اب نواز شریف کا جو ہے وہ NOC بھی آ گیا میڈیا کے اوپر. یہ نواز شریف کو NOC دیا گیا کہ جناب آپ آ جائیں اور آ کر یہاں کمپین کریں. نواز شریف سے پہلے نواز شریف کے بہت بندے پہنچ گئے وہاں پہ گلگت بلتستان میں, ان میں سے کسی کو NOC نہیں چاہیے تھا. شہباز شریف کا کیبنٹ ممبر ہے اختیار ولی, وہ بھی چلا گیا وہاں پہ. تو اس طرح ایک ایک کر کے بہت سارے لوگ وہاں چلے گئے ہیں. PMLN کے خواجہ سعد رفیق وہاں پہ موجود ہیں, باقی لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو PTI کے لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے, انہیں اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ PMLN کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا گورنر پہلے پہنچا, گورنر پنجاب کو پہنچایا گیا گلگت بلتستان, وہ وہاں پہ پہنچتا ہے, اس کے بعد وہ استقبال کرتا ہے بلاول کا وہاں پہ, اور بلاول کی بہن بھی. تو یہ لوگ گئے, ان کو بھی جناب NOC جاری کر دیا گیا. بلاول نے وہاں تقریر کی ہے. اب یہ ایک تو تقریر جو ہے وہ پورے سرکاری وسائل, سرکاری پروٹوکول, ساری چیزیں استعمال کی گئی, لیکن تقریر بڑی مزے کی ہے بلاول. بلاول نے کہا جی ہم سے یہاں پہ نشستیں چھینی گئی تھی. بلاول کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھیننا کسے کہتے ہیں. 2024 کا الیکشن ہوا نا, وہاں جو سیٹیں چھینی گئی تھی اسے سیٹیں چھیننا کہتے ہیں. جس طرح بلاول کی بہن کو الیکشن جتوایا گیا, سارے امیدواروں کو اٹھا لیا, اغوا کر لیا, کاغذات چھین لیے, غائب کر دیا, پرچے کر دیے, گرفتاریاں کر دی, اور اکیلی کو میدان میں چھوڑ کے بلا مقابلہ جتوا دیا, اس کو کہتے ہیں سیٹ چھیننا. تو بلاول کو تو پتہ ہی نہیں ہے سیٹ چھیننا کسے کہتے ہیں, یہ تو خود سیٹ چھیننے والوں میں شامل ہے. پھر بلاول نے کہا کہ یہ فارم 45 کا بندوبست آپ کر لیں, فارم 47 کا میں کر لوں گا. بات تو ٹھیک ہے, پہلے بھی انہوں نے فارم 47 ہی حاصل کیا تھا عاصم منیر صاحب کے ترلے منت کر کے, اور ابھی بھی یہ فارم 47 ہی حاصل کریں گے. بلاول نے ایک اور بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا جی میں یہاں پہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی وزارت ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. بلاول صاحب آپ نے قمرالزمان کائرہ کو بھی اس وزارت پہ رکھا, دیگر لوگوں کو بھی اس وزارت پہ رکھا, آپ کی حکومت نے اس وزارت کو ختم نہیں کیا, لہذا آپ کا نہیں بنتا اس بارے میں بات کرنا. آج بھی آپ کی حکومت ہے, وفاقی حکومت پیپلز پارٹی اور PMLN کی مل کر ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, بجٹ بھی یہ مل کر پاس کرواتے ہیں, آئینی ترمیم بھی یہ مل کر کرتے ہیں, یہ حکومت بھی انہوں نے مل کر بنائی ہوئی ہے, اور یہ آپس میں نورا کشتی کر کے گلگت بلتستان کی عوام کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں. وہ نون لیگ والے جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ نون لیگ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, وہ آپس میں ایک جعلی لڑائی لڑ کے الیکشن کا ماحول بنا رہے ہیں, اور ان دونوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کمپین کرے, کیونکہ اس سے ری ایکشن آتا ہے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا وہ دونوں جو ہیں وہ ایک اٹھتا ہے وہ اٹھ کے نون لیگ کی برائی کرتا ہے, نون لیگ والا اٹھتا ہے اٹھ کے پیپلز پارٹی والے کی برائی کرتا ہے, اور اسلام آباد میں سب کا گٹھ جوڑا ہے, آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. محسن نقوی جو زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا ہے, وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کر کے آ گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت کیسے بنانی ہے, کس کی بنانی ہے اور کیوں بنانی ہے, اور کون کہاں پر ہوگا, اور کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی. تو فارم 47 اور فارم 45, بلاول کہتا ہے 45 تم لے اور 47 میں لے آؤں گا. تو یہ تو بات ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ 47 جاری کرتی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ابھی تک فی الحال, تو وہ تو بلاول ان سے لے لے گا. پھر وہ کہتا ہے وزارت ختم کرو, تو وزارت خود ختم کر دیتا. اور ایک اور بات کی بلاول نے کہ مہنگائی میں ختم کروں گا گلگت بلتستان سے, آپ اندازہ کریں
یہ بندہ مہنگائی ختم کرے گا. پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے اس ساروں کے لیے یہ ذمہ دار ہے. اور یہ وہ نوسرباز ہے جس نے الیکشن میں کیا کہا تھا کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت دوں گا, اور حکومت بنانے کے بعد یہ مکر گیا. اور اب یہ 200 یونٹ والوں کے پاس جو تھوڑی بہت سبسڈی تھی اس کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانیوں کے مجرم ہیں, یعنی بلاول کے ابو زرداری اور ان کی والدہ بے نظیر. انہوں نے اپنے دور کے اندر جو منصوبے لگائے, پھر نواز شریف نے اپنے دور میں جو منصوبے لگائے, اور کچھ تھوڑے بہت پرویز مشرف نے اپنے دور میں جو منصوبے لگائے, ان کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, یہ آپ دیکھیں. جو فیڈرل منسٹر ہے اویس لغاری, بجلی اور پانی کا بھی اس کو تمغہ بھی ملا ہے اویس لغاری کو, اس نے کہا جی کہ بجلی بل میں 75% حصہ کیپیسٹی پیمنٹ پر مشتمل ہے اور فکس چارجز اس کو کور کرنے کے لیے لگائے گئے. آپ اندازہ کریں فکس چارجز جو لگا دیا نا کہ آپ نے یہ بل میں دینے ہی دینے ہیں, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کا وفاقی وزیر پانی بجلی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بل آپ دیتے ہیں ان میں 75% آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. فرض کریں آپ کا بل 4000 ہے تو 4000 میں سے 3000 روپیہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ کا دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, وفاقی وزیر کہہ رہا ہے, کیونکہ میں اس سے پہلے آپ کو بار بار ایک بات کہتا رہا ہوں اور میں آج اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں کہ آپ 3 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ 9 یونٹ کا پیسہ دیتے ہیں. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ جتنا بل دیتے ہیں 2 حصے آپ اضافی دیتے ہیں اور 1 حصہ آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی میرا اندازہ یہ تھا کہ لگ بھگ 66% ہم زیادہ بل دے رہے ہیں, لیکن وفاقی وزیر نے آج کنفرم کیا کہ 66% زیادہ نہیں دے رہے, 75% ہم پاکستانی بل زیادہ دے رہے ہیں, اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا دے رہے ہیں. یہ فیڈرل منسٹر نے کہا, ثناء اللہ خان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا. آسان الفاظ میں اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کا بل آ گیا ہے 4000 روپے تو اس میں سے صرف 1000 آپ کا بل ہے اور 3000 آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. اگر آپ کا بل آ گیا ہے 10000 روپے تو اس میں آپ کا بل ہے صرف اور صرف 2500 روپیہ, باقی 7500 روپیہ آپ اس میں کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. جس آدمی کا بل آیا ہے 1000 روپیہ, وہ اول تو آتے ہی کسی کا نہیں, لیکن چلو فرض کرو 2000 روپیہ بل آ گیا. کسی شخص کا اگر 2000 روپیہ بل آیا ہے تو 500 روپیہ اس کا بل ہے اور 1500 روپیہ اس کو پڑا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, فیڈرل منسٹر کہہ رہا ہے اویس لغاری. یہ کیپیسٹی پیمنٹ پتہ کیا ہے؟ یہ وہ پیمنٹ ہے جو آپ بجلی استعمال کیے بغیر بجلی کی مد میں ادا کرتے ہیں, جو بجلی کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی, جو بجلی کبھی لائنوں میں آئی نہیں, جو بجلی کبھی آپ کے میٹر سے گزری نہیں, جس بجلی سے آپ نے نہ کبھی بلب چلایا نہ کبھی آپ نے پنکھا چلایا, اس بجلی کے آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں. اور یہ نواز شریف کے, پیپلز پارٹی کے اور مشرف کے کیے ہوئے گھٹیا معاہدوں کی وجہ سے جو انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ کیے تھے. اور اس میں سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ نواز شریف. یعنی اگر ٹوٹل 2000 ارب ہے تو اس میں سے 1300 ارب سے زیادہ نواز شریف کے کھاتے میں. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لگ بھگ نواز شریف کے کھاتے میں 70% کیپیسٹی پیمنٹس ہے. اب یہ کمیشن کہاں کھائے, کن کن ملکوں میں کھائے گئے, کون کون سے فرنٹ مین سامنے لائے گئے, اور اب تک پیسہ کن کی جیبوں میں جا رہا ہے, اس کی صرف تحقیقات کریں تو یہ پورا خاندان اور یہ پورا سسٹم ٹانگا جاتا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت. لیکن پاکستان میں انصاف کرے کون؟ اور یہ خود اعتراف کر رہا ہے فیڈرل منسٹر. ایک اور فیڈرل منسٹر بولا, احسن اقبال. دیکھیں یہ ایک ایک کر کے سارے وزیر اب بول رہے ہیں ظلم اور زیادتی کے خلاف. اس سے پہلے ظلم اور زیادتی کے خلاف بولا